گناہ اور اللہ کی نافرمانی پروردگار کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اللہ ہی خالق اور مالک اور رازق ہے، بندوں پر اس کے بے شمار انعامات و احسانات ہیں۔ نیز وہ بزرگ و برتر، بڑی عظمتوں والا اور عرش عظیم کا مالک ہے۔ وہ آقا اور مولا ہے اور بندے اس کے محکوم۔ پروردگار کی تعظیم و توقیر اور عظمت و بزرگی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اس کی نافرمانی کے تصور سے بھی کانپ اٹھے۔ عام طور پر آدمی ظاہر میں لوگوں کے ڈر، خوف اور شرم و حیا سے بہت سے گناہوں سے دور رہتا ہے، لیکن جب انسانوں میں کوئی دیکھنے والی آنکھ نہ ہو اور وہ تنہائی میں ہو، تب اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف، اس کی ناراضگی کا احساس اور پروردگار کے سمیع اور بصیر ہونے کا احساس ہی آدمی کو گناہ اور پروردگار کی نافرمانی سے روکتا ہے۔ بعض لوگ ظاہر میں دیندار اور عبادت گزار ہوتے ہیں، لیکن وہ تنہائی میں گناہوں سے اپنے دامن کو نہیں بچاتے۔ ایسے لوگوں کی دینداری انہیں کچھ کام نہ آئے گی، ان کی عبادات اور نیکیوں کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قیمت نہ ہوگی۔ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کرنے اور بے خوف و خطر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں میں مبتلا ہونے کے سبب روز قیامت ان کی ساری نیکیاں بے وقت و بے حیثیت اور رائگاں ہو سکتی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت کی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو روز قیامت تہامہ کے پہاڑوں کے مثل نیکیاں لے کر حاضر ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں بے حیثیت اور پراگندہ ذروں کی طرح بکھیر دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، ہمیں ان لوگوں کی حالات اور صفت کے بارے میں بتا دیجئے تاکہ ہم نادانستہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری طرح راتوں میں عبادت بھی کرتے ہوں گے، لیکن جب وہ لوگ تنہائی میں لوگوں کی نگاہوں سے دور ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کریں گے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ یعنی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں سے ان کا دامن داغدار ہوگا۔ حدیث سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ پہاڑوں کے مثل بے شمار نیکیاں، قیام اللیل اور راتوں کی عبادتیں بھی نامہ اعمال میں ہوں، لیکن ساتھ ہی بندہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو بھی پامال کرتا ہو تو ایسی عبادت، شب و بیداری اور نیکیوں کا اسے کوئی فائدہ نہ پہنچ سکے گا۔ ان نیکیوں کی حفاظت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بندہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کی قوت اور عظمت اور بڑائی کا استحضار کرتے ہوئے گناہوں سے دور رہے، ورنہ اس کی یہ نیکیاں ضائع و برباد ہو سکتی ہیں۔ تو چلیے ہم جانتے ہیں کہ تنہائی میں گناہوں سے دور رہنے کا کیا طریقہ ہے۔ واضح رہے کہ گناہ رب العزت کی نافرمانی کو کہتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ہر عمل سے واقف ہے اور ہر وقت اپنے تمام بندوں کے افعال کو دیکھتے ہیں۔ انسان جب تنہائی میں گناہ کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھنے والا، اسے یہ احساس نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس حالت میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ لہذا گناہ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنے دل میں یہ احساس پیدا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر وقت دیکھ رہے ہیں، خواہ میں لوگوں کے سامنے ہوں یا لوگوں سے پوشیدہ ہوں۔ میں کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتا، اور یہ احساس پیدا کرے کہ میں نے اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہونا ہے اور مجھے اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس خیال کو بار بار دہراتا رہے تاکہ دل میں اچھی طرح جم جائے اور گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بن جائے انشاءاللہ۔ خوف خدا ہی وہ چیز ہے جو انسان کو تنہائی میں گناہ سے بچا سکتی ہے۔ اس لیے تنہائی میں گناہوں سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے۔ مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ گناہ چھوڑنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب بھی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد فوراً 2 رکعت نماز پڑھ کر توبہ کر لی جائے۔ اگر دوبارہ گناہ ہو جائے تو دوبارہ 2 رکعت نماز پڑھ کر توبہ کی جائے۔
اس عمل کو بار بار کیا جائے، چند ہی دنوں میں نفس گناہوں سے پاس آ جائے گا، کیونکہ نماز نفس پر بھاری ہے۔ نفس پہ یہ بوجھ ڈالنے سے نفس کی اصلاح ہو جائے گی۔